آج چائنا ونڈو میں شرکت کر کے، اور سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ امجد صاحب کو، یہ سنگل ہینڈڈلی انہوں نے انیشیٹو لیا، جس طرح انہوں نے بتایا کہ کس طرح چائنیز کو گراؤنڈ میں لائے، ایبٹ آباد میں فٹ بال میچ کرایا، کلچرل ڈیز بنائے، اور اس کے بعد فائنلی جو ہے یہ ایک سیٹ اپ جو ہے وجود میں آیا۔ اور یہ جب سیٹ اپ کو میں نے دیکھا تو میرا چائنا زیادہ تو سفر نہیں ہوا، ایک دفعہ کا میرا سفر ہے، اور آج سے وہ بھی 5-6 سال پہلے کا تھا بیجنگ۔ تو مجھے اس کی یاد جو ہے پورا اس کی منظر کشی مجھے ایسا لگا کہ آج میں اس سفر میں ہوں۔ جس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا اس کلچر سینٹر کو، دس از امیزنگ، اور اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے آج کی جسے کہتے ہیں ٹیکنالوجی سے، آج کے ٹرینڈ سے۔ یہاں پہ جو ہے چائنیز لینگویج بھی سکھائی جا رہی ہے، یہاں پہ ڈفرینٹ آئی ٹی کے پروگرامز بھی ہو رہے ہیں۔ پھر ایک اور چیز یہ کہ چائنا سے اسکالرشپ لے کر آ کے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو جو ہے یہ اسکالرشپ دلا رہے ہیں جو چائنا میں جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے جو یہاں پہ ہو رہی ہے، جو مجھے بہت اٹریکٹ کری، وہ یہ کہ یہاں چائنیز لینگویج کے کورسز فری آف کاسٹ ہو رہے ہیں۔ اور میں اگر جو دیکھ رہے ہیں لوگ، اور یہ جب چائنیز لینگویج کا کورس فری آف کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ضروری نہیں کہ آپ اسکول کے بچے ہیں یا کالج کے بچے ہیں، ایک مڈ ایج میری جیسے عمر کے لوگ بھی جو ہیں اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیں اور یہاں آ کے سیکھیں، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت، کیونکہ چائنا ڈومینیٹ کر رہا ہے اس وقت، اکنامک سپر پاور ہے وہ، امریکہ کو بھی اس نے جو ہے ان ٹرمز آف جو ہے معاشی اس میں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو دنیا میں جو ہے چائنیز لینگویج کی ڈیمانڈ ہے اس وقت، اور جس کو یہ لینگویج آتی ہو اور اس کے ساتھ کوئی اسکل ہو تو اس کو جاب اپرچونیٹیز بلکہ اچھی تنخواہ میں چیزیں ملنے کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ آپ نے کہا کہ 250 لوگوں کو اب تک یا 300 لوگوں کو یہاں سے وہ لینگویج سکھائی ہے، تو اس کو اور تھوڑا سا اگر ایکسٹینڈ ہو تو یہ بہت اچھا ہوگا، کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے ایکسپیٹس اب نہ صرف پہلے تو سعودی عرب UAE وغیرہ جاتے تھے، اب اس طرف بھی جانا شروع ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ، اور پاکستان سے تو بلکہ چائنا میں پڑھنے بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر مبارکباد دوں گا یہ جو سیٹ اپ ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ بہت جلدی جو ہے امجد صاحب جو ہے کاؤنسلیٹ بھی لے کر آنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ایک یہ جو ہے پاک چین جو دوستی ہے اس میں جو ہے ان کا ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ اس ریجن سے جو ہے ان کا بہت بڑا حصہ ہے، اور میں ایک دفعہ پھر ان کو مبارکباد دوں گا۔ ابھی تک تو مجھے آئے ہوئے 15 دن ہوئے ہیں، تو خیبر پختونخوا کے جو جتنے بھی فائنینشیل میٹرز ہیں اس پہ جو ہے سارا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے بجٹ دینا ہے اگلے چند دنوں میں۔ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں پنجاب اور KP میں 10 ماہ گزرنے کے بعد اس کا بجٹ آئے گا، کیونکہ الیکشن پر وقت نہیں ہوئے تھے، تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں جو ہیں کس طریقے سے یہاں کی ریسورسز کو بڑھایا جائے تو اس پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے تھوڑی سی اپڈیٹ امجد صاحب نے دی، 3-4 جو پروجیکٹس یہاں پہ چل رہے ہیں، ایک اکنامک زون بن رہا ہے، ہاں ایک ڈیم بن رہا ہے سکی کناری، رشکئی، تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو مجھے دیکھ کر کافی خوشی ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ایک موٹر وے کا پروجیکٹ ہے، اور پھر ایک ٹرین کا پروجیکٹ ہے یہاں سے لے کے کراچی تک کا۔ یہ تمام چیزیں اگر مٹیریلائز ہو جاتی ہیں تو جو ایک پشاور جو KP کو کہتے ہیں لوکیشنلی ڈس ایڈوانٹیج، وہ جو ہے ایک ایڈوانٹیج میں کنورٹ ہو سکتا ہے، اور ایک بہت بڑا ٹریڈ کوریڈور کے طور پہ جو ہے یہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہاں پہ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، چائنا نے جو ہے CPEC کی شکل میں بہت پاکستان کو بڑا انفراسٹرکچر تھرسٹ دیا، اور اس تھرسٹ کو جو ہے ابھی تک ہم نے جو ہے اس کو مانیٹری ٹرمز میں، کیونکہ میں خود فائنانس کا آدمی ہوں، تو میں ہر چیز کو یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اپنی ہر اپرچونٹی کو، جیسے ابھی امجد صاحب نے ایک بات بتایا کہ سپورٹس ایک تفریح ہوتی ہے، لیکن چائنا نے اس کو تفریح کے ساتھ اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا اور اس سے جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ کی۔ تو یہ جو CPEC ابھی تک جو ہم نے کی ہے کنورٹ، اس کا فیز 1 ہوا ہے۔ فیز 2 تھا کہ اس انفراسٹرکچر کی بیسس پہ صنعت لگے، وہاں پہ جو ہے روزگار پیدا ہو اور ملک کی معیشت جو ہے اس سے آگے بڑھے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک کی ہمیں ان سارے پروجیکٹ سے اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور خاص طور پہ پشاور جیسے شہر اور کے پی جیسے صوبے کو اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کے پی کو اتنا اٹریکٹیو کر دیں، یہ صوبائی حکومت جو ہے جو علی امین صاحب کی ہے، کہ یہاں پہ جو مقامی سرمایہ کاری ہے، جو مقامی صنعت ہے، وہ بھی شفٹ ہونا شروع ہو جائے۔ اور وہ کیسے آئے گی؟ وہ اس لیے آئے گی کہ اس وقت پاکستان میں بجلی سب سے بڑا مسئلہ ہو چکا ہے، اور پورے پاکستان میں بجلی جو ہے 60 روپے سے اوپر جو ہے فی یونٹ مل رہی ہے۔ کے پی کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ پاکستان کی سب سے سستی بجلی یہاں پروڈیوس ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ جیسے آپ نے یہ جو اکنامک زونز وغیرہ، ہم بھی کچھ اکنامک زون ڈیولپ کریں، اور یہ جو انفراسٹرکچر سارا بن رہا ہے، تو اس سے جو ہے اس کو جو ہے پوری اس کی پراکسیمیٹی جو ہے پورے پاکستان سے اور بلکہ ریجنلی بھی کنیکٹ کیا جا سکے۔ تو اس کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے اس کو اگر اکنامک اپرچونٹی میں کنورٹ کر دیا تو ایک یہ بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ گیم چینجر ہوگا فار دس پرٹیکولر پروونس۔ تھوڑا سا نا یہ یہاں پہ اس سٹوری کو، جو قرضے کی سٹوری کو ہے، وہ ایگزیجریٹ کیا۔ اگر آپ خیبر کے پی کا اگر آپ اوور آل جسے کہتے ہیں کہ ریسورسز کو دیکھیں اور اس کے قرضے کو دیکھیں تو آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کے پی کا اس وقت جو مجموعی قرضہ ہے وہ 630 ارب روپے ہے، اور جو کے پی کی جی ڈی پی ہے وہ 30 ارب ڈالر ہے۔ تو یعنی کہ 2 ارب ڈالر یا 2.5 ارب ڈالر آپ کا قرضہ ہے صرف، اور آپ کی 30 ارب ڈالر کی جی ڈی پی ہے۔ جو جی ڈی پی 30 ارب ڈالر ہے یہ بھی میرے حساب سے انڈر اسٹیٹڈ ہے، کیونکہ پاکستان کی آفیشیل جی ڈی پی 400 ارب ڈالر ہے، اور کے پی کہیں سے بھی 10% سے کم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی 32 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز سال کی آتی ہے، 30 سے 32 ارب ڈالر کی، اس میں کے پی کا کم از کم جو ہے 40% حصہ ہے۔ تو 10 ارب ڈالر کے قریب تو کے پی کے لوگ ریمیٹنسز ہی جو ہے کراچی بول رہا ہوں دنیا سے بھیج دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ کے پی کے پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، میں خود کیونکہ کراچی بیسڈ ہوں، تو کراچی از منی کے پی۔ اگر آپ دیکھیں تو 60-70 لاکھ لوگ صرف کراچی میں، اور وہ بھی جو ہے اربوں روپے جو ہے وہ کے پی اپنے گھر پہ بیچ لیں۔ تو 30 ارب ڈالر اس کی کہیں سے معیشت نہیں ہے۔ جس نے بھی اس کا یہ نمبر دیا ہے، آئی ڈس ایگری۔ تو اگر اس کا مجموعی قرض دیکھیں 630 ارب روپے، جو 2.5 ارب ڈالر بھی نہیں بنتا، کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ پاکستان کا جو قرض ہے وہ 80,000 ارب روپے ہے، اور پاکستان کا اب جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے، یعنی کہ قرضہ اور جی ڈی پی کا تناسب جو ہے وہ جو ہے 80% تجاوز کر گیا ہے۔ تو کے پی کا تو 10% بھی نہیں کیا۔ پھر دوسرا، ابھی بھی ہمارے جو بجٹ میں جو جتنی ہماری آمدنی ہے اس کا ایک بہت چھوٹا جو ہے حصہ جو ہے ڈیٹ سروس میں جاتا ہے، کیونکہ کے پی نے واحد صوبہ ایسا ہے کہ قرض جو ہے مقامی نہیں لیا ہوا۔ اس کا قرض فورن ڈیٹ ہے، اور وہ بھی پروجیکٹس کی بیسس پہ لیا تھا، اور وہ بہت ہی کنسیشنل ریٹ پہ ہے۔ مار کیسے یہ 630 ارب روپے کی پڑ گئی، جو پچھلے 2 سال میں 60% آپ کی روپے کی قدر گرتی۔ اگر روپے کی قدر نہیں گرتی تو آپ نے قرض نہیں لیا تھا، آپ کی روپے کی قدر کی وجہ سے، کیونکہ ڈالر میں لیا تھا، وہ قرض بڑھ گیا، ورنہ یہ قرض جو ہے یہ 350-400 ارب سے اوپر نہیں ہوتا۔ اب اس کا موازنہ آپ کر لیں پنجاب سے۔ پنجاب کا قرض جو ہے 1700 ارب روپے، اور یہ 1700 ارب روپے قرض کے علاوہ انہوں نے 1000 ارب روپے گندم کے لیے الگ قرض دیا ہوا ہے، جو گندم وہاں پہ پروکیور کرتے ہیں۔ اسی طرح سندھ ہے، سندھ کا قرضہ بھی تقریباً 950-950 ارب روپے ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے 500 ارب روپے جو ہے گندم کے لیے قرض لیا ہوا ہے۔ کے پی حکومت نے کوئی مقامی قرض نہیں لیا ہوا۔ تو ایک اس کو تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے، اور یہ قرض کیوں بڑھا؟ روپے کی قدر کی وجہ سے بڑھا۔ اور جو ہماری اسٹریٹجی ہے کہ جو میں پرسنلی جس کا بلیور ہوں، کہ اگر آپ کوئی قرض لے رہے ہیں اور خاص طور پہ ڈالر بیس قرض لے رہے ہیں، تو اس طرح کا قرض لیں کہ جس چیز کے لیے لے رہے ہیں وہ کما کے اپنا قرض خود اتارے۔ ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ قرض جو ہے بہت سارے جو ہے ماضی میں وہ ایسی چیزوں کے لیے لے لیے گئے جس پہ اس کی آمدنی نہیں تھی، تو وہ ایک وسائل پہ زور پڑتا ہے۔ تو اوور آل کے پی کی کوئی قرض کی کوئی ایسی تکلیف دہ صورتحال نہیں ہے جس پہ جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کے بتایا جاتا ہے۔ آپ کا جو سالانہ جو سود کی ادائیگی ہے وہ جو ہے آپ کی 6 یا 7% آپ کی آمدنی کا ہے۔
ٹھیک ہے, اور وہ کچھ بھی نہیں ہے. وفاقی حکومت اس وقت جو ٹیکس کلیکٹ کر رہی ہے 9,500 ارب, اس میں سے 8,500 ارب سود کی ادائیگی ادا کر رہی ہے. تو کے پی کے تو کچھ بھی جیسے کہتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر ہے. اس کو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم اتنے وسائل اور کریٹ کر دیں کہ یہ جو چھوٹا موٹا سود ادا بھی کر رہے ہیں وہ اپنے وسائل کی اس آمدنی سے اس کو آفسیٹ کر لیں. جو سٹوری ہے جیسے قرض کی سٹوری ہے, آپ نے جیسے ابھی تنخواہ کی بات کی کہ پیسے نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو ہمارے اخراجات ہیں اس کے پیسے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ اپرووڈ ہونا. اب جیسے کہ یہ اگر یہ چائنا ونڈو ہے, یہاں پہ انہوں نے 15 لوگوں کی جو ہے ملازمت رکھی ہوئی ہے, اور حکومت پاکستان فرض کریں اگر چائنا ونڈو کی تنخواہ دے رہی ہے, انہوں نے ہمیں 15 لوگوں کا اگر بتایا ہوا ہے کہ 15 لوگوں کی ملازموں کی اتنی تنخواہ ہے, تو وہ بجٹ میں پنچ ہوئی ہے. لیکن اگر سال کے 8ویں مہینے میں یہ آ جائیں اور یہ کہے کہ نہیں 15 نہیں 25 ملازم تھے اور ان کی تنخواہیں اتنی ہیں تو آپ مزید دے دیں, تو وہ صوبائی حکومت ایسے نہیں اٹھا کے دے سکتی. تو بہت سارے یہاں پہ آپ کے پروجیکٹس ہیں, بہت سارے آٹونومس باڈی ہیں. آٹونومس باڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اخراجات جو ہیں خود اٹھائیں, اپنے جو اس کے, کیونکہ ان کو وسائل بھی دیے ہوتے ہیں. لیکن وہ اینڈ میں آ جاتے ہیں کہ جی ہماری اتنی زیادہ تنخواہیں بڑھ گئی ہیں, پینشن بڑھ گئی, یہ مسئلے ہیں, تو آپ ہمیں پیسے دیں. تو پھر جب حکومت کا جواب آتا ہے, صوبائی حکومت کا آتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے دینے کے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ خزانہ خالی ہے, وہ بجٹ میں اپرووڈ ہی نہیں ہے چیز, اور آپ ایسے ان لمیٹڈ پیسے بانٹنے لگ جائیں تو پھر آپ کا کام ہو جائے. ابھی آپ کو صرف میں اتنی بات بتا دوں جو مجھے تکلیف دیتی ہے پرسنلی. آپ کا جو 2/3 جو ہے بجٹ وہ تنخواہ اور پینشن میں جاتا ہے, اور سائز آف دا گورنمنٹ از ویری بگ. اس کو جو ہے کنٹرول کرنا ہوگا. ایک اچھی چیز جو ہماری پچھلی حکومت کر کے گئی کہ جو پینشن کا جو ہے وہ جو ایک ان لمیٹڈ اکاؤنٹ تھا, اس کو جو ہے انہوں نے 2022 جون کے بعد جو نئی بھرتیاں ہوں گی وہ اب پینشن سسٹم سے ہٹ کے کنٹریبیوٹری پینشن میں آ گئے. تو اس سے جو ہے یہ پورے صوبوں پاکستان سے منفرد چیز کی ہے. اور اگر پیسے نہ ہوتے تو آپ امیجن کریں کہ ہم نے 10 ارب روپے جو ہے رمضان کے فنڈ کے لیے جاری کیے. جمعے سے اس کی ترسیلات شروع ہوئی, 10,000 روپے فی خاندان کو ملا. جمعے سے لے کے کل شام تک کی بات بتا رہا ہوں کہ 3.5 لاکھ لوگوں کو ہم نے باعزت طریقے سے ان کے گھروں میں, جس میں کوئی سرکاری انٹرفیرنس نہیں, یہ جو ہے احساس پروگرام جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, اس کے ڈیٹا کے بیسس پہ ڈسبرسمنٹ کی. کسی کی ڈگنیٹی کا وہ نہیں کیا, کوئی مالی باضابطگی نہیں آئی. دوسرا, آتے ہی پہلے دن ہم نے 5 ارب روپے کا صحت کارڈ کے لیے پیسے جاری کیا. ابھی 30 تاریخ سے پہلے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے کی تنخواہ دے دیں گے, تو یہ پیسے ہیں تو دے دیں گے. اب آخری چیز یہ کہ جو وفاق اور کے پی کے بارے میں بھی جو ایک اگین وہ اس کو جو ہے تھوڑی سی مس انفارمیشن ہوتی ہے کہ وفاق پیسے نہیں دے رہا. دیکھیں 93% جو ہے کے پی صوبے کی اخراجات وفاقی پیسوں سے ہی پورے ہوتے ہیں, اور جو ہماری مقامی آمدنی جو اپنی صوبے کی آمدنی ہے وہ 7% بھی نہیں ہے. تو 93% اگر وہاں سے پیسے نہ آتے ہوتے تو پھر یہ کیسے چلتا, اور روک بھی نہیں سکتے. وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ڈسپیوٹ ہو جاتی ہیں, مطلب کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ آپ نے پیسے دینے. ہمارے 3-4 فرنٹ ہیں, میں آپ کے سامنے اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھا لیتا ہوں. ایک ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ. وہ جو ہے آج بھی کے پی حکومت کو 1 روپے 10 پیسے فی یونٹ کے حساب سے صرف جو بجلی بنا رہے ہیں اس کے پیسے دے رہے ہیں, اور 60 روپے یونٹ حکومت بیچ رہی ہے. اور یہ جو جتنے بھی پاور پلانٹس ہیں, یہ جتنے بھی جو دوسرے طریقوں سے جو بجلی بنتی ہے, ان کو حکومت کسی کو 28 روپے 25 روپے سے 40 روپے فی یونٹ ادائیگی کرتی ہے. پاکستان کی سب سے سستی بجلی یہاں پیدا ہو رہی ہے, اور اس کے 1 روپے 10 پیسے کے جو حساب سے پیسے ہیں بر وقت نہیں مل رہے. وہ مل جائے تو یہاں کے ترقیاتی کاموں میں خرچ ہو. ہمارا کلیم یہ ہے کہ یہ 1 روپے 10 پیسے نہیں ہے, کیونکہ یہ پروفٹ جتنے کی بجلی بیچ رہی ہے حکومت, اس کا تمام پروفٹ کے پی کو ملنا چاہیے, جو 1500 ارب روپے بنتا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وفاق پیسے نہیں دے رہا, وفاق خود بجلی کے کام میں پھنسا ہوا ہے. دوسرا, ہمارا مرجر کے بعد کے پی میں جب مرجر ہوا اس کا فاٹا کا, تو اس وقت 60 ارب روپے جو ہے وفاقی حکومت کا خرچہ تھا مرجر کے وقت 2018. خود وفاقی حکومت کا جو ہے 2018 سے لے کے 2024 کے درمیان 100% سے زیادہ جو ہے ان کے اخراجات جہاں وہ کرتے ہیں بڑھ گئے مہنگائی کی وجہ سے. جیسے پچھلے سال ہی صرف 30% تنخواہوں میں اضافہ ہوا تھا, تو وہ جو ہے ابھی بھی ہمیں 66 ارب روپے مل رہے ہیں. ہمارا خرچہ 100 ارب سے تجاوز کر گیا ہے.
تو ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ ہمیں پیسے دے دیں. بلکہ اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ اب ہمارا NFC میں شیئر 14.5% سے 19.5% ہو گیا. تو آپ بجائے یہ کہ فاٹا کے پیسے ہم اتنے دیں گے, آپ جو NFC کے حساب سے پیسے دے دیں تو ہمیں 250 ارب روپے ملتے ہیں, جو ویسے جو وفاق دیتا ہے اسے 100 ارب روپے فالتو ہو جائیں گے. اور فاٹا کا ایک حق بنتا ہے جہاں پہ وہ ساری ایک طریقے سے جنگ زدہ علاقہ تھا اس کی ڈیولپمنٹ وغیرہ کے لیے. اور ایک انہوں نے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی وعدہ کیا تھا کہ سالانہ 100 ارب روپے دیں گے اگلے 10 سال تک 1000 ارب, تاکہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو کے باقی پاکستان کے مقابلے میں ہو. تو یہ ایک کلیم تھا. تو یہ 2 بڑے کلیم ہیں. اس کے علاوہ پھر آئل اینڈ گیس کی رائلٹی, پروفٹس وغیرہ, وہ میں اتنی تفصیلات میں نہیں. اس کا مطلب لوگ اس کو ایک غلط پکچر دے دیتے ہیں کہ وفاق ہمارے پیسے روک رہا ہے, ہمیں تنگ کر رہا ہے. دیز آر دی بزنس ایز یوزول جس پہ جو ہے ہمیں ان سے پیسے لینے ہیں. تو یہ ایک غلط فہمی, غلط طریقے سے پورٹرے کیا. سابق وزیر خزانہ کے دور میں اس وقت ان کے پاس کیا صورتحال تھی, یہ کس پس منظر میں, جیسے میں نے ابھی 3-4 وضاحتیں دی کہ بہت ساری چیزوں کو مطلب جب بولا جاتا ہے تنخواہ کے پیسے نہیں ہے, تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ تنخواہ کہ اس کے لیے پیسے نہیں ہے جس کا بجٹ اپروو نہیں ہوا. یا ایک کوئی مطلب ادارہ آ کے بیٹھ جائے کہ آپ ہمیں تنخواہیں دیں. تو آج کی صورتحال میں ایسی کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے. لیکن میرے پاس بھی آپ ہو سکتا ہے کہ کل خبر لگا لیں کہ فلاں ادارے نے 4 مہینے سے اس کی تنخواہ رکی ہوئی ہے, اور ایک بڑی سی خبر لگ جائے تو, اور اس میں ساتھ یہ ہو کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیسے ان کے اپروو نہیں ہوئے ہوئے. ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے, اگر وہ اس سے ہوئے ہوں گے تو وہ مل جائیں گے, نہیں ہوں گے تو پھر اس پہ راستہ نکالا جاتا ہے, کیونکہ پریشرز آتے ہیں آپ کو پتہ ہے الگ الگ طریقے سے. سب سے پہلے تو آپ لوگ کی خبر چلے گی کہ یہ کنگلے ہو گئے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہے, تو وہ اس کے بعد پھر ایک آدھ کوئی ہڑتال ہو سکتی ہے. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پھر وہ خبر کو بڑا کر دیتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. دوسرا, بجٹ, بہت اچھی بات آپ نے بولی. لیکن جی بجٹ جو صوبائی حکومتوں کا کام ہے نا, 2 کام ہے جو میں سمجھتا ہوں. ایک کام یہ ہے کہ کیونکہ وہ جب وفاق سے پیسے لے کر آتی ہے تو اس نے عوام کو دینے ہیں, عوام پہ خرچ کرنے ہیں. ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہمارا جو کرنٹ اخراجات اور ڈیولپمنٹ اخراجات, کرنٹ اخراجات بہت بڑھ گئے, اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کی ونڈو بہت چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. ڈیولپمنٹ کی ونڈو جب چھوٹی ہوگی تو ترقیاتی کام کیسے ہوں گے, صوبے میں کیسے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوں گے. تو ہم اس کے بیلنس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, اور اپنی آمدنی بڑھا کے. آمدنی کیسے, جو ہمارے وفاق سے جو فالتو پیسے جو پرانے وہ لیں گے, مقامی طور پہ بھی جو ہے ہم اپنی آمدنی کو بڑھانا ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, شاید آپ لوگ اس کو بھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو نیگیٹو لیں. 2018-19 میں اس کا جو ایک کرایہ ہے 55 روپے, جو میکسیمم جو ہے اینڈ ٹو اینڈ کرایہ ہے, جس دن سے بنی ہے وہ 55 روپے ہی ہے. اس دن پیٹرول جو ہے 100 روپے لیٹر تھا, آج 280 روپے لیٹر ہے. اگر وہ بجلی سے چل رہی ہیں تو وہ جو ہے بجلی کے ریٹ آپ کو پتہ ہے 3 گنا بڑھ چکے ہیں. تنخواہیں جتنے بھی لوگ سارے اس میں کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں 2018 والی تو نہیں ہوں گی, 2024 والی تنخواہیں ہوں گی, پینشن ہوگی, لیکن آج بھی وہ اسی کرائے پہ چل رہی ہے. اب اس کرائے پہ چلنے کا مطلب یہ کہ اگر اس وقت وہ جو ہے نو پروفٹ نو لاس میں تھی, آج اس پہ جو ہے لاس آ گیا. تو اگر فرض کریں کہ اگر کل کو جو ہے اس کے کرائے میں ذرا سا بھی اضافہ ہوگا تو سب سے پہلے تنقید یہ آئے گی کہ انہوں نے عوام پہ بوجھ ڈال دیا. لیکن وہ بوجھ عوام پہ ہے, اگر وہ پیسے نہیں بھی دے رہے اس کے, مطلب اس کے اگر میں پیسے دے رہا ہوں صوبائی حکومت کے بہاف پہ, تو وہ آپ ہی کے جو میں نے جو ہے ایک ترقیاتی کام دینا تھا, اب اس کی جگہ میں اس کی سبسڈی بھر رہا ہوں, تو وہ کام رک گیا. تو عوام کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ انڈائریکٹ وے سے آپ ہی کے پیسے جو ہیں آپ کو یوں جا رہے ہیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ریشنلٹی کریں, تاکہ وہ جو ہے وہ پروجیکٹ سسٹینیبل ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تالا لگا کے جو ہے ایک عرصے کے بعد آپ پھر اس کو بند ہی کر دیں اور عوام اس سے محروم ہو جائے. تو اس طرح کی چیزیں, کچھ ریشنلٹی, سخت ڈیسیشن ہوتے ہیں, لیکن اس کو ابھی تو ہم نہیں دیکھ رہے, ابھی کہیں یہ چلا نہ دیجیے گا کہ بس کا کرایہ بڑھا رہے. لیکن ایک مثال دینے کی کوشش کی میں نے آپ کو کہ اس طرح کی کچھ چیزیں ضروری ہیں. دوسری بات, آپ سارے اتنے محب وطن بھی ہیں, پھر محب کے پی بھی ہیں نا, محب وطن کے ساتھ جیسے محب کے پی بھی ہیں, لیکن آپ تمام لوگ جو ہے اپنی گاڑی رجسٹر کراتے ہیں جا کے اسلام آباد میں. اب سڑک میں نے بنا کے دینی ہے, گاڑی آپ کی یہاں چلنی ہے, رجسٹر آپ وہاں کراتے ہیں تو ان کو ٹوکن ٹیکس بھی وہاں دیتے ہیں. اب جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی
تو پھر ہمارے پاس ذرائع کیسے بنیں گے کہ آپ لوگوں پہ واپس خرچ کرنے کے لیے. تو یہ اسٹریٹجی میں ہم لوگوں کو پہلے کنونس کریں گے دلیل دے کر, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. جیسے میں نے آئی ایم شیور کہ جو بی آر ٹی کی جو بات کی ہے ایک دلیل کے ساتھ کوشش کی ہے بتانے کی, تو وہ کریں گے. اس سے ہم مقامی وسائل جہاں مقامی ٹیکسز لے سکتے ہیں اس کو بہتر کریں گے, تاکہ یہ جو 93% جو اس وقت وفاقی حکومت پہ ہماری دار و مدار ہے وہ کم ہو کے پہلے سٹیج میں 90% پہ آ جائے. اور سندھ نے اس میں کام کیے, پنجاب نے کیے, تو کے پی کو بھی کرنا پڑے گا.